جابر بن حیان کی پیدائش سن 721 کو طوس یا خراسان میں ہوئی۔ جابر کا تعلق عرب کے جنوبی حصے کے ایک قبیلے ازد سے تھا۔ ان کی پیدائش ان کے باپ کی جلا وطنی ایک روایت کے مطابق وفات کے دوران ہوئی۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ان کی ماں نے ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی۔ ہوش سنبھالا تو ماں نے انہیں کوفہ کے مضافات میں اپنے میکے پرورش پانے کے لیے بھیج دیا، لہٰذا اچھی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ جابر بن حیان کا روزگار دوا سازی اور دوا فروشی تھا، یعنی کہ جابر بن حیان ایک حکیم بھی تھے۔ جوان ہونے کے بعد انہوں نے کوفہ میں رہائش اختیار کی۔ اس زمانے میں کوفہ میں علم و تدریس کے کافی مواقع تھے۔ کوفہ میں جابر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی، جن کے مدرسے میں مذہب کے ساتھ ساتھ منطق، حکمت اور کیمیا جیسے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ اس وقت کی رائج یونانی تعلیمات نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ علم حاصل کرنے کے دوران میں انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سونا بنانے کے جنون میں مبتلا دیکھا تو خود بھی یہ روش اپنا لی۔ کافی تجربات کے بعد بھی وہ سونا تیار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن کیمیا میں حقیقی دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے تجربات کا سلسلہ ختم نہ کیا۔ انہوں نے اپنے والد کے آبائی شہر کوفہ میں اپنی تجربہ گاہ تعمیر کی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر یحییٰ برمکی کی چہیتی بیوی شدید بیمار ہوئی۔ بہترے علاج کے بعد بھی شفا یاب نہ ہوئی۔ جب یحییٰ اس کی زندگی سے مایوس ہوا تو مشورتاً اس نے ایک حکیم سے رجوع کیا۔ اس حکیم نے صرف ایک دوا 2 گرین 3 اونس شہد میں ملا کر ایک گھونٹ پلائی۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں مریضہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یحییٰ برمکی اس حکیم کے پیروں پر گر گیا، مگر اس حکیم نے ایسا کرنے سے منع کیا اور بقیہ دوا بھی اسے دے دی۔ یہ حکیم جابر ابن حیان تھا، جس کی طبیبانہ مہارت نے حاکم وقت کے دل میں گھر کر لیا۔ یحییٰ برمکی جابر بن حیان سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے انہیں بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بن حیان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنی شبانہ روز محنت سے ایسی ایجادات کیں جن سے صنعت و حرفت میں گویا انقلاب آ گیا۔ جابر بن حیان نے اپنے تجربات سے لوہے کو فولاد میں تبدیل کر دیا۔ اس ایجاد نے صنعت سازی میں تہلکہ مچا دیا۔ وہ گندھک اور شوربے سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے اپنے تجربات سے گندھک اور شوربے کو تیزاب میں تبدیل کر دیا، جس سے تجربات کی نئی راہیں کھلیں۔ ان تجربات کے لیے انہوں نے ایک اعلیٰ کرانبیک بھی ایجاد کر لیا، جو آج بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ چمڑے کو رنگنے اور بد رنگ ہونے سے بچانے کے لیے بھی جابر کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ چمڑے کو رنگنے کے لیے انہوں نے تحقیق کی اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ چمڑا رنگنے کے لیے ایسے کیمیائی اجزاء دریافت کر لیے جو نہ صرف چمک میں اضافہ کرتے بلکہ خام چمڑے کو شوخ اور خوبصورت رنگوں سے رنگا بھی جا سکتا تھا۔ اس ایجاد نے صنعت سازی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ آج کل چمڑے کی جو خوش نما اور رنگا رنگ اشیاء بازاروں میں دستیاب ہیں، وہ اسی عظیم سائنسدان کے تجربے اور تحقیق کی مرہون منت ہیں۔ اس دور میں لوگ بالوں کو رنگنے کے لیے مہندی کا استعمال کرتے تھے۔ جابر نے ایسا کیمیائی مادہ ایجاد کیا جو بالوں کو کافی عرصے تک سیاہ رکھتا تھا۔ جابر بن حیان کی ایک بڑی کامیابی دھاتوں، معدنیات اور مختلف نمکیات کی حل پذیری ہے۔ انہوں نے سونے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ جابر نے تیز پانی کا محلول بھی تیار کیا اور اس پر کئی تجربات کیے۔ اس کارنامے پر انہیں بابائے کیمیا کا خطاب دیا گیا۔ جابر بن حیان ہمہ وقت کسی نہ کسی سوچ اور تجربے میں منہمک رہتے تھے۔
ان کے گھر نے ایک تجربہ گاہ کی صورت اختیار کر لی۔ سونا بنانے کی لگن میں انہوں نے بے شمار حقائق دریافت کیے اور متعدد ایجادات کی۔ جابر بن حیان نے اپنے علم کیمیا کی بنیاد اس نظریے پر رکھی کہ تمام دھاتوں کے اجزائے ترکیبی گندھک اور پارا ہیں۔ مختلف حالتوں میں اور مختلف تناسب میں ان دھاتوں کے اجزائے ترکیبی ملنے سے دیگر دھاتیں بنیں۔ ان کے خیال میں دھاتوں میں فرق کی بنیاد اجزائے ترکیبی نہیں بلکہ ان کی حالت اور تناسب تھا۔ لہٰذا معمولی اور سستی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنا ممکن تھا۔ ان میں مشاہدہ، ذہانت، لگن اور انتھک محنت کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ جابر ابن حیان کرہ النبیک نامی ایک آلہ کے موجد تھے جس کے دو حصے تھے۔ ایک حصہ میں کیمیائی مادوں کو پکایا جاتا اور مرکب سے اٹھنے والی بخارات کو نالی کے ذریعے آلہ کے دوسرے حصے میں پہنچا کر ٹھنڈا کر لیا جاتا تھا۔ یوں وہ بخارات دوبارہ مائع حالت اختیار کر لیتے۔ کشیدگی کا یہ عمل کرنے کے لیے آج بھی اس قسم کا ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا موجودہ نام ریٹارڈ ہے۔ ایک دفعہ کسی تجربے کے دوران میں کرہ النبیک میں بھورے رنگ کے بخارات اٹھے اور آلہ کے دوسرے حصے میں جمع ہو گئے جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ حاصل شدہ مادہ اس قدر تیز تھا کہ دھات گل گئی۔ جابر نے مادہ کو چاندی کے کٹورے میں ڈالا تو اس میں بھی سوراخ ہو گئے۔ چمڑے کی تھیلی میں ڈالنے پر بھی یہی نتیجہ نکلا۔ جابر نے مائع کو انگلی سے چھوا تو وہ جل گئی۔ اس کاٹ دار اور جلانے کی خصوصیت رکھنے والے مائع کو انہوں نے تیزاب یعنی ریزاب کا نام دیا۔ پھر اس تیزاب کو دیگر متعدد دھاتوں پر آزمایا لیکن سونے اور شیشے کے علاوہ سب دھاتیں گل گئیں۔ جابر بن حیان مزید تجربات میں جت گئے۔ آخر کار انہوں نے بہت سے کیمیائی مادے مثلاً گندھک کا تیزاب اور ایکوارجیا بنائے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایسا تیزاب بھی بنایا جس سے سونے کو بھی پگھلانا ممکن تھا۔ جابر بن حیان نے مادے کو عناصر اربعہ کے نظریے سے نکالا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے مادے کی 3 حصوں میں درجہ بندی کی: نباتات، حیوانات اور معدنیات۔ بعد ازاں معدنیات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے گروہ میں بخارات بن جانے والی اشیاء رکھیں اور انہیں روح کا نام دیا۔ دوسرے گروہ میں آگ پر پگھلنے والی اشیاء مثلاً دھاتیں وغیرہ رکھیں اور تیسرے گروہ میں ایسی اشیاء رکھیں جو گرم ہو کر پھٹک جائیں اور سرما بن جائے۔ پہلے گروہ میں گندھک، سنکیا، نوشادر وغیرہ شامل ہیں۔ جابر ابن حیان نے کیمیائی مرکبات مثلاً کاربونیٹ، آرسینک، سلفائڈ اور الکحل کو خالص تیار کیا۔ انہوں نے الکحل، شورے کے تیزاب یا نائٹرک ایسڈ اور نمک کے تیزاب یا ہائیڈروکلورک ایسڈ اور فاسفورس سے دنیا کو پہلی بار روشناس کرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 عملی دریافتیں بھی کیں: ایک تکلیس یا کشتہ کرنا یعنی آکسائڈ بنانا اور دوسرے تحلیل یعنی حل کرنا۔ جابر بن حیان کیمیا کے متعدد امور پر قابل قدر نظری اور تجرباتی علم رکھتا تھا۔ کیمیا کے فن پر اس کے تجربات بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے لوہے پر وارنش کرنے، موم جامہ بنانے، خضاب بنانے کا طریقہ دریافت کیا۔ اس کے علاوہ فولاد کی تیاری، پارچہ بافی، چرم کی رنگائی اور شیشے کے ٹکڑے کو رنگین بنانا وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے دھات کا کشتہ بنانے کے عمل میں اصلاحات کیں اور بتایا کہ دھات کا کشتہ بنانے سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ علم کشید اور تقطیر کا طریقہ بھی جابر بن حیان کا ایجاد کردہ ہے۔ انہوں نے کلماؤ یعنی کرسٹلائزیشن کا طریقہ اور 3 قسم کے نمکیات بھی دریافت کیے۔ جابر بن حیان نے
کیمیا کی اپنی کتابوں میں بہت سی اشیاء بنانے کے طریقے درج کیے۔ انہوں نے کئی اشیاء کے سلفائڈ بنانے کے طریقے بھی بتائے۔ انہوں نے شورے اور گندھک کے تیزاب جیسی چیز دنیا میں سب سے پہلی بار ایجاد کی، جو موجودہ دور میں بھی نہایت اہمیت کی حامل اور سنسنی خیز ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے قرآن نبیک کے ذریعے کشید کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پوری دنیا میں علمی، سائنسی اور فکری حوالے سے دوسری صدی عیسوی کے بعد کوئی اہم شخصیت پیدا نہ ہوئی تھی۔ بقراط، سقراط، اقلیدس، ارشمیدس، بطلیموس اور جالینوس کے بعد صرف اسکندریہ کی آخری محقق ہائپاتیا چوتھی صدی عیسوی میں گزری تھی۔ لہٰذا علمی میدان میں چھائی ہوئی تاریکی میں روشن ہونے والی پہلی شمع جابر بن حیان کی تھی۔ اس کے بعد 11ویں صدی تک مسلمان سائنسدانوں اور مفکروں کا غلبہ رہا۔ جابر بن حیان نے کیمیا کی کتب کے علاوہ اقلیدس کی کتاب ہند سے، بطلیموس کی کتاب محبتی یا مجستی کی شرحیں بھی لکھیں، نیز منطق اور شاعری پر بھی رسالے تصنیف کیے۔ اس سب کے باوجود جابر مذہبی آدمی تھے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ ان کی تحاریر میں سے 200 سے زائد کتابیں شامل ہیں۔ جابر کی فکر میں نظریہ میزان کی حیثیت کلیدی ہے۔ قرآن کریم میں لفظ میزان متعدد جگہ پر آیا۔ اس سے کائنات کے توازن کے علاوہ دونوں جہاں میں اللہ کا عدل اور روز قیامت کی جزا و سزا بھی مراد ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میزان کی منہ بولتی تصویر ہے۔ آفتاب، ماہتاب، جمادات، حیوانات، نباتات، تمام جاندار و غیر جاندار اشیاء کی حرکت اور سکون کا دار و مدار میزان پر ہے۔ میزان کائناتی اصولوں کا مرکز و محور ہے۔ جابر کے نزدیک اعداد اسی توازن کا مظہر ہیں، جس کی بنیاد پر دنیا وجود میں آئی اور قائم ہے۔ یوں 19ویں صدی کے انگریز مفکروں کی طرح جابر بن حیان نے بھی سائنسی نظام کا رشتہ اپنے دینی عقائد کے ساتھ منسلک کر لیا تھا۔ جابر بن حیان کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاطینی کے علاوہ دیگر یورپی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ تقریباً 800-900 سال تک کیمیا کے میدان میں وہ تنہا چراغ راہ تھا۔ 18ویں صدی میں جدید کیمیا کے احیا سے قبل جابر کے نظریات کو ہی حرف آخر خیال کیا گیا۔ بطور کیمیا دان ان کا ایمان تھا کہ علم کیمیا میں تجربہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ انہوں نے عملی طور پر دنیا کو دکھایا کہ کچھ جاننے اور سیکھنے کے لیے صرف مطالعے اور علم کے علاوہ خلوص اور تندہی کے ساتھ تجربات کی بھی ضرورت ہے۔ دوسرے وہ یہ سمجھتے تھے کہ منزل مقصود کبھی نہیں آتی، یعنی جسے پا لیا وہ منزل نہیں۔ اس شعور نے انہیں کائنات کی تخلیق میں آگے ہی آگے بڑھتے جانے کی دھن اور حوصلہ دیا۔ سائنس کی دنیا کا یہ آفتاب رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو سائنس کے رموز سکھا کر سن 806 عیسوی میں دمشق